دل سے خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے، لٹانے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک تو نیکی کے کاموں میں، روایتوں کا جملہ ہے نا، لا اسراف فی الخیر، نیکی کے کام میں کوئی اسراف نہیں ہوتا۔ جہاں تم نیکی کر رہے ہو وہاں پر یہ مت سوچو کہ اسراف ہو جائے گا، نیکی کرو، دو خدا کی راہ میں، خدا اس کا ریٹرن تمہیں دینے والا ہے۔ خیر عقل کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نیکی کرتے وقت انسان جو ہے وہ کنجوسی نہ کرے، نیکی کرتے وقت انسان ان چیزوں کا تذکرہ نہ کرے جسے ہم قناعت کہتے ہیں، نہیں وہاں اسراف کر، لا اسراف فی الخیر۔ اسی طرح وہ اسلام جو ہر مقام پر انسان کو میانہ روی اور کفایت شعاری اور قناعت کا درس دے رہا ہے، کفن کے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بات کو سجیسٹ کرتا ہے، اسلام اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ انسان کا کفن قیمتی سے قیمتی ہو۔ ظاہراً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انسان زندگی میں ہر پریزنٹیشن کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی مقام ہوتا ہے، انسان بہترین سے بہترین لباس کا انتخاب کرتا ہے، اپنی وسعت بھر، اپنی وقت بھر، اپنی اوقات کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس کا انتخاب کریں۔ ایام عید ہمارے سامنے، تقریباً ہر مومن اپنے لیے نئے جوڑے کا انتظام کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے نئے جوڑے کا انتظام کرتا ہے۔ حتیٰ وہ مومنین کرام جو مخیر حضرات بنتے ہیں، فرض کریں جناب علی کی دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ غریبوں کے بچے بھی بہرحال عید کے دن نیا لباس پہنیں، ہر ایک اپنے اعتبار سے کرتا ہے۔ میں نے ایک کمپیریزن کیا تھا کفن کا شادی کے جوڑے سے، یا اس طرح کی زندگی میں اور بہت سارے اوکیجنز آتے ہیں انسان کی زندگی میں جب انسان اپنے لیے بہترین سے بہترین لباس کا انتخاب کرتا ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بابا تم دنیا میں ہر انسان کے سامنے جانے کے لیے، ہر پریزنٹیشن کے موقع پر تم چاہتے ہو بہترین سے بہترین لباس تمہارے تن پر ہو، میں کہتا ہوں کہ تمہیں ایک حاضری 100% دینا ہے جو میری بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ تم زندگی کے ہزارے جوڑے ایک طرف، میری بارگاہ میں آنے کے لیے جو جوڑا ہونا چاہیے وہ ایک طرف۔ رہی بات یہ کہ صاحب غریب کے کفن کا کیا ہوگا، تو اسلامی کب کہہ رہا ہے کہ مرنے کے دن ہی کفن کو تیار کرو؟ اسلامی کہہ رہا ہے کہ بابا زندگی میں کفن تیار کرو، اگر غریب بھی ہے تو کم از کم اسے زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر اتنا مال ضرور مل جائے گا کہ وہ ایک 3 پیس سوٹ تیار کر سکے اپنے لیے جو اسے آخرت کے لیے پہننا ہے۔ جہاں انسان اپنی زندگی کے باقی سارے جوڑوں کا انتظام کرتا ہے، جہاں انسان اپنی زندگی میں باقی سارے مقامات پر پیسے کا انتظام کرتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، تو کیا وہ ایک 3 پیس سوٹ کا انتظام نہیں کر سکتا، ایک کفن کا انتظام نہیں کر سکتا؟ یعنی اسلام ہی چاہتا ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے۔ اگر غریب انسان بھی ہے تب بھی وہ اس کو اہمیت دے کہ میرا ایک جوڑا ایسا ہونا چاہیے کہ جو واقعی قیمتی ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ خود بخود اس کی روحانیت اور اس کی معنویت کو محفوظ رکھنا ہے کہ باقی لباسوں کی زیب و زینت اور آرائش یہ ہوتی ہے کہ اس پر کڑھائی کی جاتی ہے اور نہ جانے قیمتی بٹن لگائے جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کفن کی زیب و زینت اور آرائش یہ ہوگی کہ اس پر دعائے جوشن کبیر کو لکھا جائے اور دعائے جوشن صغیر کو لکھا جائے اور جناب علی قرآن مجید کی سوروں کو لکھا جائے اور اپنے عقائد حقہ کو لکھا جائے۔ انسان باقاعدہ اس سوٹ کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرے، مستحبات میں شامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سوال کیا گیا کہ صاحب غریبوں کے کفن کا کیا ہوگا، تو بہرحال غریب کو بھی اسلام دعوت دے رہا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا کفن تیار کرو اور کوشش کرو کہ جتنا ہو سکتا ہے قیمتی کفن تیار کرو۔ ائمہ طاہرین کی زندگی میں بطور خاص ہمیں نظر آتا ہے کہ ائمہ کرام کو مہنگے سے مہنگا اور اچھے سے اچھا اور بہترین سے بہترین کفن جہاں موقع ملا وہاں پر دیا گیا۔